وہ رات کا اندھیرا چھا جائے گا. اور یہی قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے کہ تم تم الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو پورا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک ویڈیو تھی جس میں افطار کے وقت کے بارے میں بحث میں نے کی تھی کہ افطار کا وقت کیا غروب شمس ہے یا رات ہے. تو اس پر ایک وضاحت جو بعض احباب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ وضاحت کرنی چاہیے، اور میں نے ایک ویڈیو فضل ہمدرد کی بھی دیکھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا حکم تو ہے رات تک روزہ پورا کرو. تو ہم اس فضل ہمدرد کی اس بات پر ہی بات کرتے ہیں کہ رات تک پورا روزہ کرنے کا مطلب پھر کیا ہوگا. اگر ہم رات تک روزہ پورا کرنے جائیں گے تو روزہ کتنا لمبا ہو جائے گا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ اصول کیا ہے ہم سمجھیں گے، غائب مغیب میں کب شامل ہوتی ہے اور کب نہیں. یعنی ایک چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے، مثلا یہ کام اس وقت تک کرو، مثلا یہ کام 4 بجے تک کرو. تو کیا 4 بجے یعنی 4 جو بج جائیں گے تو اس سے 1 منٹ پہلے جب بالکل 1-2 سیکنڈ رہ جائے گا یہ کام ختم ہو جائے گا، یا پھر 4 بجنے کے بعد بھی تھوڑی دیر یہ کام کرنا پڑے گا. یعنی غایت مغیّہ جو اس سے غایت انتہا سے پہلے جو کام ہو رہا ہے وہ غایت کے بعد بھی جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بحث ہے. آئیے ہم اس کو ذرا اصول سمجھتے ہیں. تو اس کا اصول یہ ہے، اگر غایت مغیّہ کی جنس سے ہو، یعنی اگر جو چیز بیان ہو رہی ہے کہ اس وقت تک یا اس حد تک یہ کام کرو، اگر تو وہ حد اسی کی جنس سے شامل ہے جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے تو اس وقت وہ غایت مغیّہ میں شامل ہوگی. آسان لفظوں میں سمجھیے، جس طرح قرآن میں ہے کہ تم ہاتھوں کو دھو الی المرافق، ایدیکم الی المرافق. اب ہاتھ شرع اتنا ہاتھ ہوتا ہے. اب مرفق اس کو کہتے ہیں جو ابری ہوئی ہڈی ہے. یہ ابری ہوئی ہڈی دھونے میں شامل ہے، یہاں غائب مغیّہ میں شامل ہے، کیونکہ یہ جو ہڈی ہے یہ اسی کلائی کی جنس سے ہے. تو لہذا دھونے میں اس کلائی کو شامل کریں گے اور کوہنی سمیت ہاتھوں کو دھویا جائے گا. یہاں الی المرافق میں یہاں پر کوہنی دھونے میں شامل ہوگے. الی یہاں پر انتہائی غایت کے لیے ہے، اور انتہائی غایت یعنی غایت جہاں تک بیان کیا جا رہا دھونے کا وہ انتہا بھی اس میں شامل ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں. اگر غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو شامل نہیں. یعنی اگر غایت جس جگہ انتہا ہو رہی ہے وہ پیچھے جس کی انتہا بیان کی جا رہی ہے اس کی جنس سے نہیں ہے تو پھر غایت کے بعد جو چیز ہے وہ غایت جو انتہا ہے وہ اپنے مغیّہ میں ما قبل میں شامل نہیں ہوگی. جیسے قرآن میں اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو. دیکھیے نہار الگ جنس ہے، لیل الگ جنس ہے. دن اور رات دو الگ چیزیں ہیں. تو اب دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات تک پورا کرنا ہے. اگر ہم الی اللیل یہاں پر الی انتہائی غایت کے لیے ہے، اگر ہم رات کو فضل ہمدرد صاحب شامل رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے اندر، یعنی روزہ رات تک پورا کرنا ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں رات تک حکم ہے، تو قرآن نے جو رات تک کہا ہے نا تو وہ رات 10-15 منٹ مراد نہیں پھر ہو سکتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اندھیرا چھا جائے. پھر رات جب تک رہے گی اس وقت تک روزہ پورا کرنا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دن بھی روزے سے، رات بھی ساری روزے سے. پھر افطاری کب کرنی ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہے. یعنی دن یہ مغیّہ سارا روزہ جس پہ رکھنا ہے، اور اس کی انتہا کب ہوگی؟ جب رات شروع ہو جائے گی. رات کا پہلا حصہ آ جائے گا، رات کا ابتدائی حصہ آ جائے گا، اس وقت ہم روزے کو انتہا مانیں گے. یعنی رات کے شروع ہونے سے پہلے روزہ ہے. جب رات شروع ہو جائے گی، رات کا پہلا حصہ آ جائے گا تو روزے کی انتہا ہو جائے گی. اب یہاں پر ان کو جو مغالتا ہے رات آنے تک، اس کا مطلب اندھیرا چھا جانا یہ سمجھتے ہیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ یہاں سے مراد غروب شمس ہے، کیونکہ غروب شمس کے ساتھ ہی رات کی ابتدا ہوتی ہے، اور رات کی ابتدا کا جو پہلا حصہ ہے اس سے پہلے تک روزہ ہے، اور اس کے بعد انسان روزہ دار نہیں رہتا. یہی سنی شیعہ دونوں کتابوں سے ثابت ہے. اگر یہ اس سے مراد اندھیرا لیتے تو یہ بلا دلیل ہے، کیونکہ اگر اندھیرا رات مراد اندھیرا ہے تو پھر اندھیرا ساری رات ہے. پھر ساری رات جب تک اندھیرا رہے ہم روزے سے رہیں گے، تو روزہ 24 گھنٹے کا ہو جائے گا. اس وجہ سے یہاں غایت مغیّہ میں شامل نہیں، رات سے پہلے تک روزہ ہے. رات جب ابتدا ہو جائے گی اس وقت آپ کی ابتدا سے روزہ ختم ہو جائے گا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، قرآن نے جو رات اور دن کے ولوج کا دخول کا ذکر کیا ہے وہ آہستہ آہستہ، مطلب دن آہستہ آہستہ آتا ہے، رات آہستہ آہستہ آتی ہے. جب طلوع فجر ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دن سارا چھا جاتا ہے، ایک بو پھوٹتی ہے اور اس سے آہستہ آہستہ روشنی ہوتی ہے. اسی طرح جب غروب شمس ہوتا ہے تو رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ رات کی ابتدا